بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ سب دوستوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کافی عرصے سے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہونا، اس ملک کا کچھ بھی نہیں بننا، یہ ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس ملک کے جو حالات ہیں وہ کوئی بھی آ کر ٹھیک نہیں کر سکتا، جو بھی اس کو ٹھیک کرنا چاہے گا اس کو سائڈ پر کر دیا جائے گا۔ اور ایسا ہمارا جو ہسٹری ہے، ہماری تاریخ ہے، اس میں ہوتا بھی رہا ہے۔ بہرحال آج اسی بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، میری اس پر پہلے بھی کافی امیدیں تھیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی ضرور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور ضرور واپس ترقی کی راہ پر چلے گا، لیکن واقعی میں پاکستان کے حالات اس قدر خراب کر دیے گئے کہ بہت سارے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور کافی سارے لوگ یہ ملک چھوڑ کر باہر کی طرف جا رہے ہیں، اور جو اس ملک میں ہیں وہ بھی کھل کر کاروبار نہیں کر رہے کہ کیا پتہ کب یہ ملک ہمیں چھوڑنا پڑ جائے۔ تو ایسی صورتحال میں، ایسی غیر یقینی صورتحال میں آپ کے ملک کی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے پاکستان میں معیشت پر جس طرح برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے، جو ایماندار لوگ ہیں، جو اہل لوگ ہیں، جو کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کو آگے لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے، اور اسی وجہ سے اس ملک کے حالات یہاں تک پہنچے۔ آج جس طرح نواز شریف کو، بلکہ 2 دن پہلے جس طرح نواز شریف کو پاکستان میں لایا گیا، جس طرح فل پروٹوکول کے ساتھ ان کو جلسہ گاہ پہنچایا گیا، اس پر میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ نے بھی ساری جگہ وہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی۔ تو نواز شریف کو آج جس طرح ریلیف ملا، مطلب پہلے ضمانت کا چکر تھا، پھر اس کے بعد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں جس طرح ریلیف ملا، اس ریلیف سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے ادارے اگر کچھ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ زندہ مثال ہے۔ ہم پہلے کہتے تھے اس ملک کو ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا، لیکن میں آج سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ملک چاہے، اس ملک کے لوگ چاہیں، تو ایک دن میں بھی یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جس طرح آج نواز شریف کو ایک ریلیف ملا، اس ریلیف کے بعد یہ جتنے بھی لوگ مایوس ہیں وہ اپنے دل سے یہ مایوسی نکال دیں کہ اس ملک میں ایک چٹکی جتنی دیر سے کام ہو سکتا ہے۔ اب وہ چٹکی کون بچاتا ہے اور کب کتنی دیر میں بجاتا ہے، ڈپینڈ اس پر کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا صرف اور صرف یہ کام ہے، آپ نے جتنے بھی متعلقہ ادارے یا جو بااثر ادارے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان سب سے، بلکہ جو سیاسی لیڈر ہیں آپ کے علاقے کے، جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں یا ضلعی ناظم ہیں، ان سب سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ جب آپ کی مرضی ہو تو قانون میں سے بھی راستے نکل آتے ہیں۔ تو غریب عوام کے لیے کوئی بھی ایسا قانون جو صرف خالصتاً عوامی قانون ہو، عوامی فائدے کا قانون ہو، تو ایسے قانون میں یہ ہزارہ رکاوٹیں کیوں پیدا کی جاتی ہیں یا کیوں بن جاتی ہیں؟ تو یہ آپ نے اپنے عوامی نمائندوں سے ضرور پوچھنا ہے کہ اس ملک میں جب کسی بڑے کو ریلیف دینا ہو، جب کسی مالدار انسان کے لیے کوئی فائدہ کرنا ہو، تو فوراً سے آپ کے قانون اور آئین میں بھی ترامیم ہو جاتی ہیں، لیکن جب عوامی کسی چیز میں فیصلہ دینا ہو تو اس میں لٹکایا جاتا ہے۔ ہماری تعلیم کا معیار دیکھ لیں، ہمارے صحت کا جو ہاسپٹلز ہیں ان کا معیار دیکھ لیں، اس کے علاوہ ہمارے روزگار کے مواقع ہیں، پھر اس کے علاوہ ہمارے روزگار سیکھنے کی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز ہیں، وہ چاہے لوکل ہیں، پرائیویٹ ہیں یا روایتی جس طرح استادی شاگردی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں، ان کو کیوں مضبوط نہیں کیا گیا؟ کیوں ہماری جو نئی نسل ہے وہ انسکلڈ بڑی ہوتی جا رہی ہے؟ دنیا میں جس بھی ملک کے پاس ایسی افرادی قوت جو انسکلڈ ہو، جس کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ کرنی آتی ہوں، جو بالکل صرف تعلیم کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتی ہو، وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہماری قوم بدقسمتی سے، میں بدقسمتی اس وجہ سے کہوں گا کہ بدقسمتی سے یہ پڑھ بہت چکی ہے، لیکن اس کے پاس سکلز نہیں ہے، ان کو کوئی دوسرا کام نہیں آتا، ان کو بس صرف کرسی اور ٹیبل چاہیے اور کمپیوٹر چاہیے، لیکن جو باقی دنیا کے کام ہیں ان میں ہماری جو لیبر ہے وہ دن بدن انسکلڈ ہوتی جا رہی ہے، جس کو ایک کہتے ہیں نا کاریگر، وہ کاریگر آپ کو نہیں ملتا، اور یہی حال رہا تو آئندہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو، جس طرح ہم دوسرے ممالک میں جا کر کام کرتے ہیں، ہم نے بھی باہر ممالک سے کاریگر لوگوں کو بلوانا ہے، بڑے لیول پر تو اب بھی ہم باہر سے ہی بلواتے ہیں، تو یہ جو لیبر ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ہمیں باہر سے بلوانی پڑے گی۔ لیکن اینڈ پر پھر میں یہ کہوں گا،
اس ساری مایوسی کے دور میں ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جس دن اس ملک میں کوئی بھی اچھا بندہ آیا اور جس نے واقعی ڈنڈا چلایا عوام کے حق کے لیے، تو ملک 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اب مجھے گارنٹی ہو چکی ہے، اس چیز پر اب میں مطمئن ہو چکا ہوں، اور مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ ملک کوئی 5-10 سال والی گیم نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ ہے تو 2 دن کی 2 فیصلوں کی مار ہے، یہ ملک ایسے چٹکیوں میں سیدھا ہو جائے گا۔ اور آپ نے بھی جس طرح نواز شریف کے معاملات میں قانون کو ایسے لچکتے، بل کھاتے، ڈانس کرتے دیکھا، آپ یقین کریں، آپ اس بات کو اگر سوچیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ اس ملک میں جس دن کوئی بندہ آیا، قانون اگر مجرموں کے سامنے ناچ سکتا ہے، تو پھر سیدھے بندے نے جب ان کے خلاف اس قانون کا ڈنڈا اٹھایا تو یہ خود ناچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔